السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی ہم کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے آقا حضرت احمد رضا کے واسطے، یا الہی مسلک احمد رضا پر رکھ ثابت قدم میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسئلے مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب لوگوں کو شریعت و سنت کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ جو اسلام کا رکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف صاحبان نصاب کو توجہ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، زکوٰۃ شریعت میں اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مال کا ایک حصہ راہ خدا میں نکالنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے والوں کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت سے سخت عذاب کی وعیدیں سنائی۔ مطلب زکوٰۃ اگر بندہ ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اسے دنیا میں، قبر میں، حشر میں عطا کی جائیں گی، اور اگر بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے مالک نصاب ہو کر تو پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال یا تو چوری چلا جاتا ہے، یا ڈوب جاتا ہے، یا اس کی نافرمان اولاد اسے خرچ کر دیا کرتی ہے بلا وجہ۔ سامعین محترم، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، رب العالمین نے آپ کو مال عطا فرمایا، دولت سے نوازا، اور اللہ کے وہ بندے جنہیں رب ذوالجلال نے مال نہیں عطا کیا، مال و دولت سے نہیں نوازا، یعنی غریب اور فقراء فقیر، اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دے کر کے آپ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت چاہتا بے شک یقیناً وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں فقیروں کی صف پر کھڑا کر دے، وہ ہمیں فقیروں کی صف میں کھڑا کر دے، بھیکاریوں کی صف میں کھڑا کر دے، مفلسوں کی صف میں کھڑا کر دے، اور انہیں ان مالداروں کی صفوں پہ لا کر کے کھڑا کر دے جنہیں رب نے دولت سے نوازا ہے۔ آپ غور کیجئے اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کیجئے۔ اگر اب اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا شکر خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں اور بس یہ کہتے رہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور آپ سوچیں کہ ہم نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ مال کا شکر یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سامعین محترم، بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے مسائل رکھنے جا رہا ہوں، ورنہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کرنے کا من کرتا ہے کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے، مگر بیان زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں۔ میں مسائل کی طرف خاص توجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے
زکوٰۃ دینے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک لوگوں کے اندر اب یہ جذبے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ ابھی آپ تازہ اس کا منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی لاک ڈاؤن کی صورت میں لوگوں پر بڑی آفت آ گئی، روز کمانے کھانے والے بڑے پریشان ہو گئے، تو اللہ کے بندوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی ہے، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی زبردست طریقے سے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سامعین محترم، شریعت نے زکوٰۃ دینے کا جو نصاب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسے میں خریدی جا سکتی ہو۔ مثال کے طور پر اس کے پاس سونا تو نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو وہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بہانے بازی نہ کرے کوئی کہ 7.5 تولہ سونا ہمارے پاس کہاں ہے۔ شریعت نے سونا اور چاندی دونوں کے نصاب کے بارے میں بیان فرمایا، 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اب کسی کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی نہیں، 40-50 تولہ چاندی ہے مان لیجیے، تو اب وہ یہ بہانے نہیں کر سکتا کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا تو ہے ہی نہیں، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ یہ بہانے بازی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں حکم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ پیسہ ہو تو وہ سب کو ملا دے گا، سب کو ملا کر کے اس کی قیمت بنائے۔ سونے کی قیمت کتنی ہوئی؟ مان لیجئے سونا 15,000 کا اس کے پاس ہے، چاندی 10,000 روپے کی اس کے پاس ہے، اور کیش میں جو پیسہ اس کے پاس ہے زکوٰۃ نکالتے وقت کیش میں اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ 10,000 ہے، تو اب یہ ہو گیا 35,000 روپے ہو گیا۔ اب 35,000 لے کر کے وہ یہ دیکھے کہ اس وقت 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی اس کے اتنے پیسے میں خریدی جا سکتی ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ رمضان شریف سے پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل قلاش تھے، غریب تھے آپ، اور رمضان شریف کے مہینے میں آپ کے پاس تقریباً 35,000 40,000 یا آج کی چاندی کا ریٹ جو ہے تقریباً 25-26,000 روپے 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی۔ اگر اتنا پیسہ رمضان شریف میں آپ کے پاس آیا اور اس سے پہلے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کو فوراً زکوٰۃ نکالنا ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے حکم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب وہ پیسہ آیا ہے تو اب آپ اس پیسے کو سال بھر رکھیے اپنے پاس، 1 سال اس پیسے میں اس نصاب میں مکمل گزر جائے۔ جب مکمل 1 سال گزر گیا، سال بھر کے اتار چڑھاؤ کے باوجود جب آئندہ رمضان آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیسہ آپ کے پاس جیسا کہ تیسا موجود ہے، یعنی سال بھر گزر جانے کے بعد آپ مالک نصاب باقی ہیں، تب جا کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اگر بیچ میں ہی پیسہ ختم ہو گیا، آئندہ رمضان آنے سے پہلے وہ پیسہ سب ختم کسی ضرورت کی وجہ سے، تو آئندہ رمضان جب آئے گا تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نہیں نکالنا، کیونکہ آپ مالک نصاب رہ ہی نہیں گئے۔ تو اللہ اکبر، شریعت کا حکم تو دیکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ حکم دیتے تھا کہ آج تمہارے پاس پیسہ آیا ہے، کل تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو، سال بھر گزرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایسا حکم دے دیتا اور بندے کو اس پر عمل بھی کرنا پڑتا، مگر رب العالمین کا کرم تو دیکھو کہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس پیسے میں پہلے سال گزر جائے، اور
اس پیسے کو سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیں، سال گزر گیا، اب زکوٰۃ کا وقت ہے، نکالنا ہے آپ کو، پھر بھی شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اب آپ پہلے اپنے قرض کو دیکھ لو کہ کہیں تمہارے اوپر قرض تو نہیں ہے۔ اگر تمہارے اوپر قرضہ ہے تو پہلے تم اس پیسے سے اپنے قرضے کو ادا کر دو۔ کوئی ایسی ضرورت تمہاری گھر کی جس کے لیے، جو زندگی کے لیے ضروریات میں سے ہو، پہلے آپ اپنی اس ضروریات کو پوری کر لو، پھر دیکھو کہ آپ کا وہ مال نصاب یعنی وہ پیسہ زکوٰۃ کے لائق بچتا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے، سبحان اللہ، آپ یہ سب دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ضرورت کا سامان موجود ہے، مجھ پر کچھ قرض بھی نہیں ہے، الحمدللہ پورا سال خیریت سے گزر گیا، اور اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں مالک نصاب ہوں۔ تو پھر بتائیے، اب آپ زکوٰۃ نہ نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ کہ آپ پر خدا کا شکر واجب نہیں؟ کہ آپ کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ غور تو کیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کی ضروریات کو پورا کر دیا، مکان ہے، دیگر ضروریات آپ کی مکمل ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے پاس پیسہ بچ رہا ہے، تو آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے؟ راہ خدا میں خیرات و صدقات نہیں کریں گے؟ کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ، نہیں کریں گے تو پھر دیکھیے کہ سزا کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہیلے بہانے سے کام نہ لو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہم اور آپ کو یہ احکام دیے گئے ہیں۔ ہیلے بہانے کر کے تم بندوں سے رب کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ تم ہیلے بہانے کس سے کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت ہی عذاب یا ثواب دینے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہیلے بہانی کر کے تم علماء سے مسئلے پوچھ کر گھما پھرا کر تم کو رخصت تو مل جائے گی، مگر اللہ کے قہر سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو نماز، روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب اگر ہم ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہمیں اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم پھر بولیں گے، ہماری قوم میں کافی حد تک بیداری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب مسئلہ سماعت فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، اس سب کو جوڑ لیجیے آپ۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 20,000، مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 تولہ سونا ہے اس وقت، چاندی ہے، اسے جوڑ لیجئے۔ آپ کے پاس چالو کھاتہ میں جو پیسہ جمع ہے اس کو جوڑ لیجئے۔ بینک میں آپ نے فکس ڈپوزٹ میں کوئی پیسہ جمع کر دیا 2-4-10 سال کے لیے، اسے بھی جوڑنا پڑے گا آپ کو۔ LIC وغیرہ میں آپ کی جو قسطیں جمع ہو چکی ہیں اسے بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ BC اگر آپ کھیلتے ہیں اور BC میں آپ کی جو قسط جمع ہو چکی ہے اسے بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ یہ سارے پیسے آپ جوڑ لیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ سب جوڑنے کے بعد میرے پاس 2 لاکھ روپے ہوا، تو 2 لاکھ روپے میں کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ کل 5,000 روپے۔ 2 لاکھ روپے میں کل 5,000 روپے زکوٰۃ بنے گی، یعنی آپ کا 1,95,000 روپے جو بچا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد، یہ سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ کھرا پیسہ ہے۔ اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ خدا کے قلعے میں وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، اسے کوئی چرا نہیں سکتا، اس میں کوئی آگ نہیں لگا سکتا۔ اور اب اس کے اپوزٹ پہ چلے جائیے، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو پھر وہ مال محفوظ ہے ہی نہیں، خدا کی حفاظت میں ہے ہی نہیں، پھر تو وہ جائے گا ہی جہاں جانا ہوگا، مال بھی جائے گا اور سٹائی بھی ہوگی، قیامت کے دن عذاب بھی ہوگا، اتنا بھیانک عذاب۔ کتابوں میں آپ پڑھیے، حدیث میں اس کے بیانات سنیے، پڑھیے، روح کانپ جاتی ہے بروز قیامت جب زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کو سن کر کے۔ سامعین محترم، اب آئیے یہ دیکھیے، جیسے کسی کے پاس ٹینٹ ہے، ٹینٹ لگاتا ہے، کوئی ڈیکوریشن وغیرہ سامان، ٹینٹ کا سامان اس کے پاس ہے، تو اب سوال یہ کہ وہ کیا کرے؟
تو علماء کرام نے اپنے کتابوں میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ ٹینٹ کرائے سے چلاتا ہے یعنی لگاتا ہے تو پھر اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ 50 لاکھ کا بھی اگر ٹینٹ کا سامان ہے تو وہ سامان کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی، اس کی جو آمدنی ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح آپ کوئی دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں آپ کا 10 لاکھ کا بھی اگر فرنیچر لگا ہوا ہے اور مشین رکھی ہوئی ہے جس سے آپ دکان چلاتے ہیں، کوئی ایسی مشینری ہے، کوئی ایسی مشین ہے، تو وہ سب نہیں جوڑی جائے گی۔ اس میں جو مال بھرا ہے بیچنے کے لیے وہ جوڑا جائے گا، اس کی جو آمدنی ہے وہ جوڑی جائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس گاڑی ہے، اپنے استعمال کے لیے 50 لاکھ کی بھی اگر گاڑی آپ رکھے ہوئے ہیں، اسے نہیں جوڑا جائے گا، نہ اس کی قیمت جوڑی جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کچھ گاڑیاں رکھے ہیں جسے آپ کرائے سے چلاتے ہیں تو پھر ان گاڑیوں کا کرایہ جوڑا جائے گا، گاڑی کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی۔ اسی طرح آپ کے 2-4 مکان ہیں جو کرائے سے چل رہے ہیں، 20-20 لاکھ روپے کے مان لیجیے مکان ہے، 10-10 20-20 لاکھ روپے کے، تو یہ پیسہ جو مکان میں لگا خریدتے وقت یہ نہیں جوڑا جائے گا۔ کرائے سے چل رہے مکانوں کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی بلکہ مکان کا کرایہ جوڑا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ مکان کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں، کرائے سے نہیں بلکہ آپ خریدنے اور بیچنے کے لیے آپ نے مکان لیے ہیں، تو پھر آپ کو اس مکان میں لگی ہوئی قیمت کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں جوڑنا پڑے گا۔ 10 لاکھ کا مکان خریدا آپ نے، دوسرا مکان 20 لاکھ روپے کا خریدا، پھر آپ اس کو بیچیں گے تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ جو پیسہ آپ نے اس میں پھنسایا ہے یہ بھی جوڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر مکان کرائے سے چل رہے ہیں تو اس کی مکان کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی بلکہ کرایہ جوڑا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ پلاٹنگ کرتے ہیں تو پلاٹنگ بھی چونکہ بیچنے خریدنے والا معاملہ ہے، بزنس ہے، تو پلاٹنگ میں جو آپ نے پیسہ لگایا ہے پلاٹوں میں وہ پیسہ جوڑا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور آپ نے کوئی پلاٹ اپنے مقصد اپنے مکان بنانے کے لیے لیا ہے، اپنے نجی، بھلائی وہ 50 لاکھ کا پلاٹ کیوں نہ پڑا ہو، آپ نے اسے اپنے گھر بنانے کے مقصد سے لیا ہے، اس کو نہیں جوڑا جائے گا۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک مسئلہ ہے، فنڈ جو گورنمنٹ سروینٹ ہوتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ والے ہوں، گورنمنٹ کے یہاں ایک نیم ہے، یعنی ان کی تنخواہ سے کچھ پیسہ بچا کر گورنمنٹ اپنے پاس جمع کر لیتی ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ پیسہ انہیں دیتی ہے۔ کچھ پیسہ تھوڑی بہت اس میں ملا بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال جو پیسہ کٹ کر کے آپ ہی کی تنخواہ کا گورنمنٹ کے پاس جمع ہے یا جہاں بھی جمع ہے وہ آپ کا پیسہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی اور زکوٰۃ کی ادائیگی نکالتے وقت اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ اس سے غافل نہ رہیں، ارے وہ تو یہ ایسا کیسا، وہ تو فنڈ ہے، وہ تو کب ملے گا، یہ سب ہیرے بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کا پیسہ ہے وہ اور آپ کو اس پیسے کو جوڑنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ یہاں پر ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کو کالا پیلا کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے تو پیسہ آپ کا، جیسے آپ نے کسی کو قرضے میں 50,000 دیا ہے، فکس میں آپ نے پیسہ جمع کر دیا ہے 50,000 روپے، اسی طرح فنڈ میں جو آپ کا پیسہ جمع ہے، تو یہ ہے تو آپ کا پیسہ لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ تو بنے گی، مگر ادائیگی کے لیے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ جب یہ پیسہ آپ کو ملے گا تب آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ضروری ہے اس پر نکالنا، مگر ادائیگی اس وقت ضروری ہوگی جب وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور جب پیسہ وہ ہاتھ میں آئے گا جناب عالی، تو یہ بھی سن لیں، مثال کے طور پر آپ نے فنڈ میں یہ فکس ڈپوزٹ میں 1 لاکھ روپے جمع کیا 5 سال کے لیے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جب 5 سال کے بعد وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے ہم کو ملے گا، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ملے گا تو ہم اسی سال کی 1-2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، بلکہ آپ کو اس فکس ڈپوزٹ میں آپ نے جو جمع کیا تھا 2005 میں مان لی جمع کیا تھا اور 2010 میں نکالا، تو 2006 کی زکوٰۃ بھی نکالنا پڑے گی، 7 کی بھی، 8 کی بھی، 9 کی بھی، 10 کی بھی۔ اب اس زکوٰۃ کو آپ چاہیں تو سال بسال نکال کے الگ کرتے چلے جائیں یا پھر ملنے کے بعد اکٹھا نکالیں، مگر سال بسال زکوٰۃ بنے گی۔ یہ نہ سوچیں
کہ جب ملے گا تب اکٹھا نکال دیں گے، اور اکٹھا تو نکالنے کی اجازت ہے اس وقت، مگر کلیجہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جب زکوٰۃ بنے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں تک پہنچ گئی۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے دیگر مال کی طرح مالوں میں پیسوں میں ان پیسوں کو بھی ملا لیجئے، کاؤنٹ کر لیجئے، جو پیسے آپ کے LIC میں قسط کی صورت میں جمع ہیں، بینک میں جمع ہیں، یا فنڈ میں جمع ہیں، یا BC کی قسط میں جمع ہے، ان سب کو بھی جوڑ لیجئے اور سال بسال ان کی زکوٰۃ نکال کر کے قصہ ختم کیجئے۔ پھر جب آپ کو اینڈ میں وہ پیسہ ملے گا آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے تو پھر نکال دیجئے جتنا اس کا بنے۔ سامعین محترم دیکھیے 20 منٹ کا آڈیو ویسے بھی ہو گیا ہے، اب آئیے یہ سن لیجئے کہ زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا مسئلہ سماعت فرمائیے کتابوں کے حوالے سے۔ آپ جن کی اولاد ہیں یعنی باپ ماں، ان کو نہیں دے سکتے، باپ کا باپ اس کو بھی نہیں دے سکتے، اگر ان کے بھی باپ ہیں تو ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کی والدہ، آپ ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، والدہ کی والدہ یعنی نانی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اوپر چلے جائیے اسی طرح ان کی اماں، پھر ان کی اماں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب آپ کی جو اولاد ہے یعنی آپ کا بیٹا اور بیٹی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے کے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سمجھ لیجئے، پھر سے میں عرض کر دوں، آپ جن کی اولاد ہیں جیسے ماں باپ، انہیں اور ان کے والدین کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کی جو اولاد ہے بیٹا بیٹی، انہیں اور ان کے بچوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی ان کو چھوڑ کر کے آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کے چاچا چاچی ہیں، خالہ خالو ہیں، ماموں ممانی ہیں، بھابھی ہیں، آپ ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی بھتیجے بھانجے ہیں، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مگر آپ کی بہو اگر اس لائق ہے، فقیر ہے، اس کو ضرورت ہے، مالک نصاب نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی لڑکی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مگر آپ اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ کی کوئی سوتیلی ماں ہے اور حقدار ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلا باپ ہے، وہ حقدار ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلا جیسے آپ نے کسی عورت سے شادی کیا اور اس کے پہلے سے بچے ہیں، اس کی اولاد پہلے سے ہے، آپ سے نہیں بلکہ کسی دوسرے شوہر سے، مرد سے اس کے بچے ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح زکوٰۃ کی رقم آپ اپنے اعزاء و اقربا کو جو ضرورت مند انہیں دیں، اور اس مسئلے کا بھی خاص دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ یوں ہی اٹھا کر کسی کو نہ دے دیں، تحقیق کر لیں۔ بغیر تحقیق کی آپ نے اگر زکوٰۃ دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یقیناً زکوٰۃ حقدار کو دینا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ آپ نے بغیر تحقیق کیے کسی اور کو دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، اسی طرح اس مسئلے کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ آج بہت سی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، VIP لوگوں نے کچھ کمیٹیاں بنا کے رکھی ہیں، اور اس میں وہ دھڑلے سے اپنی دوسروں کی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر من چاہا کہیں پر بھی اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی آزاد خیال تو یہ لوگ ہوتے ہیں، علماء سے انہیں مطلب نہیں، کتابوں سے انہیں مطلب نہیں، شریعت کے مسائل سے مطلب نہیں، بس آزاد خیال VIP گریڈ کے نئے زمانے کا مسلمان ہے۔ زکوٰۃ بٹورو، زکوٰۃ اکٹھی کرو، اور اس کے بعد من چاہے جہاں لگا دو، کمپٹیشن کراؤ لوگوں کو، کمپٹیشن میں مقابلے میں انعام میں کتابیں بانٹ دو، یہ بانٹ دو، وہ بانٹ دو۔ آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹھوک بجا کر کے دینا ہوگا۔ اس طریقے سے جو تنظیمیں چل رہی ہیں، جو کمیٹیاں چل رہی ہیں، جو غیر ذمہ دار ہیں، جن میں علماء مشورے نہیں دیتے، جن میں علماء شامل نہیں ہیں، اس قسم کی تنظیموں میں زکوٰۃ اگر دیں گے تو آپ جانیے، آپ کا کام جانے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کہ نہایت غیر ذمہ دار لوگ بہت سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، اس لیے آپ ٹھونک بجا کر کے ہی زکوٰۃ دیں۔ اور کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھیا زکوٰۃ جو ہے یہ شہر سے باہر نہیں پہنچانا چاہیے،
تو اس قسم کے جو بولی بولنے والے ہیں اصل میں وہ پس پردہ مدرسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ باہر جانے کا زکوٰۃ کا مطلب ہے مدرسوں میں جانا. تو یہ اصل میں یہ علماء کے دشمن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب آزاد خیال لوگ سمجھ لیجیے آپ. کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی جنہیں بیٹھے بیٹھائے علماء سے تکلیف ہے، علماء سے نہ جانے کون سی عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، مرے جا رہے ہیں بلا وجہ. تو یہ پس پردہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ نہ مت پہنچائیے. اب آپ دیکھیے میرے سامنے یہ فقہ حنفی کی زبردست اور معتبر کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، سامنے ہے، اور باقاعدہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ باہر زکوٰۃ پہنچائی جا سکتی ہے. جیسے دارالعلوم مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، ان کی خیریت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے مقصد سے آپ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، یا باہر جو ہے آپ کے ایریے، آپ کے گاؤں سے باہر زیادہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ کی مال کی ضرورت ہے، آپ انہیں پہنچا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گاؤں ہی میں دیجیے اور باہر نہیں دے سکتے آپ. ہاں، آپ کے اعزا و اقربا میں، رشتہ داروں میں جو حقدار لوگ ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ دیجیے، اور صرف ناموری کے لیے نہیں کہ بس اٹھا کر دے دیا، حقدار ہو چاہے نہ ہو، آپ انہیں ٹھوک بجا کر کے زکوٰۃ دیجیے. اور ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، زکوٰۃ جب آپ دے رہے ہیں تب آپ کو زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے. بولنا ضروری تو نہیں ہے، مگر نیت دل میں ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 روپے دے دیا اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، بعد میں آپ نے نیت کی کہ یار میں نے 1000 روپے اس کو دیا تھا، یہ زکوٰۃ ہو گئی. تو اگر وہ پیسہ اس غریب کے پاس موجود ہے اور اس کے خرچ ہونے سے پہلے آپ نے نیت کر لی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ خرچ ہو چکا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے زکوٰۃ نکالتے وقت یا زکوٰۃ کا پیسہ اپنے مال سے الگ رکھتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیجئے. بوقت ادا کسی کو دیتے وقت یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ضروری نہیں. بہت سے غیرت مند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کی رقم لینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو حقدار مگر لینا پسند نہیں کرتے. زکوٰۃ اگر کہہ دو تو آپ انہیں قرض کہہ کر کے دے سکتے ہیں، مٹھائی کے لیے کہہ کر دے سکتے ہیں، یوں ہی بچوں کی مٹھائی وغیرہ کے لیے ہم دے رہے ہیں، اس کو رکھ لو، یا آپ نے ایسے ہی نذرانہ اسے کہہ کر کے دے دیا تب بھی چلے گا. اور اگر کوئی برا نہیں مانتا تو آپ اسے زکوٰۃ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. سامعین محترم، مسائل اور بھی ہیں مگر بات بہت لمبی ہو رہی ہے. میں نے عرض کر دیا، کچھ مسائل اس میں عرض کر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. چلتے چلتے اس مسئلے کو بھی عرض کر دوں کہ ڈائریکٹ پیسہ زکوٰۃ کا کسی مسجد میں نہیں لگا سکتے، اور قبرستان کی باؤنڈری وغیرہ میں یا کسی کے کفن دفن میں آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے. اگر واقعی یہاں ضرورت ہے تو اس کا ہیرہ شرعی کر لیں، کسی غریب فقیر کو دے دیں، وہ اس کا مالک بن جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے وہ آپ کو دے دے کہ بھئی آپ یہاں لگا دیجئے، پھر آپ ان پیسے کو لگا سکتے ہیں. سامعین محترم، اسی طرح زکوٰۃ آپ علماء کرام میں جو حقدار ہیں، جو غریب ہیں، اس لائق ہیں اگر کوئی علماء میں، تو علماء کہتے ہیں کہ ان علماء کو دینا دوسروں کے بنسبت زیادہ بہتر ہے. مگر اس زکوٰۃ میں اگر آپ ان کی زکوٰۃ سے مدد کر رہے ہیں تو اتنا دھیان رکھیے کہ ادب و احترام کے دائرے میں دیجیے. ذلیل و رسوا کرنے کے مقصد سے یا ایسا انداز مت اپنائیے کہ ان کو ذلیل کیا جائے. ادب و احترام کے دائرے میں اگر آپ علماء کو جو حقدار ہیں اگر آپ انہیں زکوٰۃ دیتے تو یقیناً یہ دوسروں کو دینے سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ علماء کو دینے کا مطلب دین کی مدد ہے. جب علماء خوشحال ہوں گے تو پھر وہ دین کا کام بھی خوشحالی سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سے مسائل ہیں سامعین محترم، جیسے مسئلے آپ کے سامنے ضرور پیش آ جائیں آپ ذمہ دار علماء کرام سے رابطہ کریں، تبھی زکوٰۃ ادا کریں اور نکالیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کسی نے ایک شعر کہا تھا، بڑا اچھا لگا، کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو، کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو، کسی خوددار کے ہاتھوں میں کاسا نہیں ہوتا، کسی خوددار کے ہاتھوں میں
کاسا ہو نہیں سکتا، کسی خوددار کے ہاتھوں میں کاسا ہو نہیں سکتا. یعنی بہت سے ضرورت مند ایسے بھی ہوں گے جو دست دراز سوال آپ کے سامنے دراز نہیں کریں گے، مگر انہیں ضرورت ہوتی ہے. حالات کو پڑھیے، ان کے چہروں کو پڑھیے، ان کی زندگی کو آپ دیکھیے. اگر واقعی ضرورت مند ہیں تو بڑھ کر ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. خاک پائے اعلیٰ حضرت محمد فرید، حافظ محمد فرید قادری رضوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.